السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم مصلیان فجر، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کے آداب۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام امتوں پر بہت ساری چیزوں کے ذریعہ فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، اور جن چیزوں کے ذریعہ ہمیں فضیلت دی گئی دوسری امتوں پر، ان میں ایک چیز ہے جمعہ کا دن، جو تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں پہلے پیش کر دوں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے۔ کہتے کہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کے تعلق سے گمراہ کر دیا، تو نصارہ کے لیے اتوار کا دن اور یہود کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا۔ پھر ہم آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی۔ تو اب دن کیسے ہوئے؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قیامت میں ایسے ہی ہمارے پیچھے آئیں گے، یعنی ہم سب سے اخیر میں آئیں، لیکن گنتی کے اعتبار سے ہم پہلے ہیں۔ پہلے یہود تھے، اللہ نے انہیں ہفتے کا دن عطا کیا، پھر نصارہ آئے، اللہ نے انہیں اتوار کا دن عطا کیا، اور اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن دیا۔ تو جمعہ کا دن جو ہے گنتی میں کہہ لیجئے کہ ہم گنتی میں تیسرے نمبر پر ہیں، لیکن قیامت کے دن جمعہ کے دن کی وجہ سے ہم پہلے نمبر پر ہوں گے۔ پہلے ہم، اس کے بعد یہود، اس کے بعد نصارہ آئیں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے تابع ہوں گے، اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے حساب و کتاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ایسے ہی امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ نے اپنے اپنے صحیح کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، بڑی بہترین حدیث ہے جمعہ کے دن کے تعلق سے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعہ۔ کہا کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ غروب ہوتا ہے تو جمعہ کا دن ہے، یعنی تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن جمعہ کا دن ہے۔ اور کہا کہ وما من دابۃ الا وهي تفزع یوم الجمعہ، سوائے انسان اور جنات کے جمعہ کے دن اللہ کی ساری مخلوقات گھبرا جاتی ہیں۔ آگے اس کی وجہ انشاءاللہ دوسری حدیث میں بیان کی جائے گی۔ بہرحال ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے ایک روایت نقل کی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ تمام دنوں میں سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے۔ تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، اور اسی دن جو ہے اللہ اکبر کہہ لیجئے کہ وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جنت سے نکالے بھی گئے۔
جمعہ کے دن کو اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، یعنی ہفتے کا عید خوشی منانے کا دن ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان هذا یوم عید، بے شک یہ جمعہ کا دن جو ہے عید کا دن ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہفتے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے عید کا دن اور خوشی کا دن بنایا ہے۔ ایسے ہی جمعہ کے فضیلت میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک وقت اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے کہ اگر بندہ اس وقت کو پالے اور دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ان میں دو قول زیادہ مشہور ہے کہ یہ وقت کون سا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ امام کے منبر پر چڑھنے سے لے کر کے جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے امام کے منبر پر چڑھنے سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عصر کے بعد ہے۔ یہ وقت کب ہے؟ عصر کے بعد ہے، اور یہی سب سے صحیح قول ہے سلف اور دیگر ائمہ کا۔ اور ایسے ہی اس پر صحیح حدیثیں ملتی ہے کہ جمعہ کے دن جس وقت میں بندے کی دعا رد نہیں ہوتی وہ وقت عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب، غروب شمس تک، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ اب ذرا ایک نقطے پر غور کیجئے، ایک تو جمعہ کا دن ہے آج، اس میں عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک دعا رد نہیں ہوتی، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں ایک روزے دار کی دعا ہے۔ آپ روزے سے ہیں، اوپر سے جمعہ کا دن ہفتے کی عید، سب سے بہترین دن، آپ وقت پر مسجد آتے ہیں اذان سے پہلے، نماز ادا کرتے ہیں، سنن اور نوافل کی پابندی کرتے، اس کے بعد عصر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں مغرب تک دعا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ایک تو روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اوپر سے جمعہ کے دن کی دعا رد نہیں ہوتی، اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ افطار سے پہلے اگر بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ 3 خوبیاں ایک ساتھ رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن جمع ہو جاتی ہے بندے کے لیے، اور ہماری اکثریت کیا ہے؟ اس سے غافل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جمعہ کے دن کی فضیلت میں ایک چیز یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ جس نے پچھلے جمعہ کی نماز ادا کی، لیکن کیا شرط ہے کہ اذان سے پہلے مسجد آئے، خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اللہ نے اس کی تقدیر میں جو نماز مقرر کیا ہے وہ نماز پڑھے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اطمینان سے خطبہ سنے، خطبہ سننے کے بعد امام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو جائے، اس دوران نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی کو ٹوکے، نہ کسی سے کوئی کلام کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کے ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو ایسے اگر آپ نے پچھلے جمعہ کی نماز ادا کی اور آج جمعہ ہے، آپ ایسے ہی اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، وہ گھر سے وضو کر کے نکلے، اذان سے پہلے آئے، آ کے خاموشی سے اللہ نے جو میسر کیا 1 2 4 6 رکعت نماز پڑھے، بیٹھ گئے، خطبہ سنا، اطمینان سے نماز ادا کی، تو انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جمعہ کے آداب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اسلامی آداب کو سیکھے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے ادب اور خاص کر کے اسلامی ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جمعہ کے آداب میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی، اللہ تعالی ہمارے حافظ صاحب پر رحم فرمائے، ان کے دین ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے والدین پر رحم کرے، اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرمائے، آمین۔ کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی ہوتا تھا کہ آپ فجر کی نماز میں، اس کو آپ مغرب سے لے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مغرب میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے مغرب میں۔ عشاء میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ جمعہ کی فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے،
اور جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں یا تو آپ سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھتے، یا پھر آپ سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ سنت ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. آج ہمارے یہاں بڑی سنت کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے جو اسلامی ادب ہے جمعہ کے دن کا، اکثریت ہماری اس سے ناواقف ہے. تو اگر نماز پڑھے یا پڑھائیں تو اس چیز کا خیال رکھے. دوسری چیز جو ہے جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ، کہ تم زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں میرے اوپر درود پڑھو. جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور دوسری صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے. تو جمعہ کے دن کثرت سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا. اب اس کے لیے ہم درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں مکمل، یا ہم مختصر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ہم کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تیسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا. کہہ لیجئے کہ یہ تاکیدی امر ہے. سے بخاری اور سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے. یعنی جو بالغ ہو چکے ہیں تو ان کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت وہ جمعہ کے دن غسل کرے، وہ جمعہ کے دن غسل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکیدی طور پر کہا ہے. چوتھا ادب یہ ہے کہ غسل کے بعد انسان کہہ لیجئے کہ عطر کا استعمال کرے، خوشبو لگائے، اچھی خوشبو، اور بہترین لباس زیب تن کرے، اچھا لباس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ کلر کون سا تھا؟ جی وائٹ. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں دفن کرو، آپ کو اتنا پسند تھا. تو بہترین وائٹ لباس پہننے کی کوشش کرے. اگر نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر ہے تو کوشش کرے کہ اسی لباس کو پہنے. ایسے ہی جمعہ کے آداب میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے لیے پہل آنا. کوشش کیجئے کہ میں سب سے پہلے مسجد جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، اور کل عصر کے درس میں طریقہ بتایا گیا، یہ غسل جنابت کرے اور اس کے بعد وہ مسجد آئے سب سے پہلے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا. اور اس کے بعد جو آئے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے صدقہ کیا. اس کے بعد جو آئے گویا کہ اس نے کہہ لیجئے کہ 2 سینگ والے بہترین مینڈھے اللہ کی راہ میں، 2 سینگ والے ایک میڈھا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. اور جو اس کے بعد آئے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی صدقہ کیا. اور جو اس کے بعد آئے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا. جب امام نکل جائے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جو اذان کے بعد آتا ہے اس کی انٹری نہیں ہوتی ہے جمعہ کے دن کے کہہ لیجئے کہ خاص فضیلت میں. جمعہ کا ثواب تو اسے مل جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا. لیکن جمعہ کی جو خاص فضیلت ہے، جمعہ کی جو خاص اہمیت ہے، وہ بندہ کیا ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے. اور یاد رکھیں جمعہ کو چھوڑنے سے بچیں، الا یہ کہ آپ مسافر ہو. اب ہمارے یہاں کیا ہے نوجوانوں کی حالت، سبحان اللہ، وہ آرام سے سو کے اٹھتے 1 بجے، دیکھتے امام صاحب ہاں اب خطبہ ختم ہونے کا ہے، مسجد آئے، آ کر کے نماز پڑھے اور گھر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے رک جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور لکھ دیا جائے گا کہ یہ غافل لوگوں میں سے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکے مسجد آنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میرے بھائیو یہ کچھ کہہ لیجئے کہ جمعہ کے آداب اور احکام تھے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان آداب و احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن کے خیر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.